بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کی جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ آج ہمارا موضوع عیب جوئی ہے۔ عیب جوئی ایک بہت بری عادت ہے۔ عیب سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ کنز ایمان پارہ 30 سورہ حمزہ آیت 1۔ تہمت کا عذاب۔ جو شخص کسی مسلمان پر بہتان لگائے، یعنی ایسی چیز کہے جو اس میں نہیں، تو اللہ عز و جل اسے دراغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ دراغ الخبال جہنم میں ایک مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا۔ غیبت کا عذاب۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے چھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی ان کی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے اور ان میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس میں پائے جانے والے کسی عیب کا تذکرہ کرو، اور اگر تم کسی ایسے عیب کو اس کی طرف منسوب کرو جو اس میں نہ ہو تو بے شک تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرمایا، ترجمہ: ذلیل، بہت تانے دینے والا۔ کنز ایمان۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ بہت ذلیل ہیں وہ لوگ جو دوسروں پر تانے دیتے ہیں۔ عیب چھپانے کی فضیلت۔ یاد رہے، بلا اجازت شرعی آپ کی ناراضگی کے باعث عموماً فریقین کے مابین بدگمانی، غیبتوں، چغلیوں اور تہمتوں جیسے کبیرہ گناہوں کا طویل سلسلہ رہتا ہے، جس کے باعث دونوں یہی فریق عذاب نار کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ آپس میں ناراضگیوں کے باعث ایک دوسرے کے عیب اچھالنے کا گناہ بھی بہت کیا جاتا ہے، لہٰذا سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ اگر کسی انسان کا عیب معلوم ہو جائے تو اسے چھپا دینا ضروری ہے۔ الحمدللہ عز و جل مسلمانوں کے عیب چھپانے میں بڑا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا عیب دیکھ کر چھپایا تو یہ ایسا ہے گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کیا۔ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدا تعالیٰ عز و جل قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عیب چھپاؤ جنت پاؤ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے
تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو دیکھے اور پھر اس کی پردہ پوشی کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا جیسے کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی کا کوئی قبر سے نکال کر اس کی پرورش اور اس کی زندگی کا سامان کر دے۔ دیہاتی عورت کی نصیحت۔ امام اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی عورت کو دیکھا جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا، عمل کی توفیق اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور مجھے تجھے نصیحت کرتے ہوئے میں نصیحت کرتی ہوں کہ چغلی کرنے سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ دو قبیلوں میں دشمنی ڈال دیتی ہے، دوستوں کو جدا کر دیتی ہے، اور لوگوں کے عیب کی ٹو میں رہنے سے بچو کہ کہیں تم بھی عیب دار نہ ہو جاؤ۔ عبادت میں دکھاوے اور مال خرچ کرنے میں بخل سے بچتے رہنا، اور دوسروں کے انجام سے سبق حاصل کرنا، اور لوگوں کا جو عمل تمہیں اچھا لگے اس پر عمل کرنا، اور ان میں جو کام تمہیں برا لگے اس سے بچتے رہنا، کیونکہ آدمی کو اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ پھر وہ عورت خاموش ہو گئی تو میں نے کہا کہ اے دیہاتن، تجھے خدا عز و جل کی قسم مزید نصیحت کرو۔ اس نے پوچھا، اے شہری، کیا تجھے ایک دیہاتی کی باتیں اچھی لگی ہیں؟ میں نے کہا، خدا کی قسم اچھی لگی ہیں۔ تو وہ بولی کہ بیٹا، وہی سے بچتے رہنا، کیونکہ تو لوگوں سے جو معاملات کرتا ہے دھوکہ دینا ان میں سب سے برا ہے۔ سخاوت، علم، تواضع اور حیا کو اپنا لینا۔ اور اب میں تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں، اللہ عز و جل تم پر رحم کرے۔ یاد رکھو کہ غیبت کرنا حالت اسلام میں 30 مرتبہ زنا کرنے سے بھی سخت گناہ ہے۔ 10 پسندیدہ خصلتیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا رب العز و جل، کون سا عمل سب سے افضل اور تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے سلیمان علیہ السلام، 10 خصلتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم میرے ہر بندے کا تذکرہ بھلائی ہی کے ساتھ کرو، اور نہ تو کسی کی غیبت کرو اور نہ کسی کی عیب جوئی کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب عز و جل، بقیہ 7 چیزوں کو مجھ سے روک لے، کیونکہ مجھے ان 3 باتوں نے ہی کرب میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا عطا سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، ایک تہائی عذاب پیشاب کے سبب، ایک تہائی غیبت کے سبب، اور ایک تہائی چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ اس لیے اے میری پیاری بہنوں، عزت داری کرنے اور کسی کی اس عیب پر غیبت کرنے سے بچتے رہو جو اللہ عز و جل نے اس میں پیدا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل اسے زیادہ جانتا ہے اور تجھ سے زیادہ اس پر قادر ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اسے ہلاک کر کے انتقام لے لیتا۔ حکمت الہی عز و جل۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی نہر کے قریب سے گزرے تو کچھ بچوں کو اس نہر میں کھیلتے دیکھا۔ ان کے ساتھ ایک نابینا بچہ بھی تھا جسے وہ پانی میں غوطہ دے کر دائیں بائیں بھاگ جاتے ہیں، اور وہ انہیں تلاش کرتا رہتا مگر کامیاب نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس بچے کی بصارت لوٹ آنے کی دعا کی تو اللہ عز و جل نے اس بچے کی بینائی لوٹا دی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی اور بچوں کو دیکھا تو ایک کو پکڑ کر اس سے چمٹ گیا اور پانی میں اس قدر غوطہ دیا کہ وہ مر گیا، پھر دوسرے کو پکڑا اور اسے بھی غوطے دے کر قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر باقی بچے بھاگ گئے۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور عرض کیا، یا الہی عز و جل، اے میرے آقا مولا، تو ان کی تخلیق کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اس بچے کو پچھلی حالت پر لوٹانے اور اس کے معاملات کی کفایت کرنے کی دعا مانگی تو اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا عیسیٰ
علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، پھر بھی تو نے میری حکم اور تدبیر کا سامنا کیا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ دیکھا بہنوں، ہمیں اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی شخص کے اندر کوئی عیب دیکھیں تو اسے برا نہ جانیں، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ چغل خوری کا وبال۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو دو بندوں کے درمیان چغل خوری کرے گا، اللہ عز و جل اس کی قبر میں ایک آگ مسلط کر دے گا جو اسے قیامت تک جلاتی رہے گی، اور اس پر ایک اژدہا مسلط فرما دے گا جو اس کے جسم میں اس کے جہنم میں داخل ہونے تک اسے ڈستا رہے